السلام علیکم ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رحم ٹی وی کے پروگرام کشکول معرفت کے ساتھ۔ ناظرین، باتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے مختصر وقفے کے لیے ہم نے چھوڑا تھا۔ تو حضرت جی، ہم بات کر رہے تھے رمضان کے حوالے سے، تو یہ فرمائیے گا جو ہمارا ایک سیگمنٹ بڑا دلچسپ ہے یہ شبہ کا ازالہ۔ تو آج کل ایک عجیب و غریب میں بات دیکھ رہا ہوں، اور ہمارے کالرز نے بھی مختلف میسیجز کے تھرو ہمیں یہ انفارم کیا کہ یہ اسلام ہمارا دین فطرت ہے، اور اچانک اس ماہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایسے احکامات ہیں کہ ہم ایک لخت جیسے ہی چاند کا اعلان ہوتا ہے تو ہمارا بالکل ایک طور طریقہ بدل جاتا ہے، اور بالکل فطرت کے ہم منافی ہو جاتے ہیں، یعنی کھانا پینا اور ہر ہمارے جو روزمرہ کے جو معمولات ہیں ہم ان کو بالکل ترک کر دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے حضرت جی کیا اس میں حکمت کیا ہے؟ یقیناً آپ ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے بھی ایک اچھا آپ بتا سکیں گے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ شبہ تو بڑا اچھا ہے، اور لوگوں کا عام طور پہ یہ سوال پیش آتا ہے کہ کھانا پینا جب عین فطرت ہے تو پھر یہ درمیان میں کھانے پینے سے روکا کیوں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اصل میں بات یہ ہے کہ کھانے پینے سے روکنا وقتی طور پہ یہ بھی عین فطرت ہے، یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جو لوگ یہ شبہ کر رہے ہیں کہ یہ دین فطرت ہے تو کھانے سے کیوں روکا، تو کیا وہ 24 گھنٹے کھاتے رہتے ہیں؟ وہ صبح کا ناشتہ کر کے دوپہر تک وقفہ کرتے ہیں، لنچ کرنے کے بعد ڈنر تک وقفہ کرتے ہیں، تو درمیان میں نہ کھانے کا وقفہ تو وہ بھی کرتے ہیں، نہ پینے کا وقفہ تو وہ بھی کرتے ہیں، اور خواہشات پوری نہ کرنے کا وقفہ تو وہ بھی کرتے ہیں۔ وقفہ کرنا اصل میں فطرت کو پوری کرنے کی گویا کہ تمہید ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے درمیان میں اب یہ ہے کہ دین اسلام نے اس کو ایک بالکل معتد بھی تعین کر دیا کہ صبح سے لے کے شام تک کا وقفہ کر لو۔ انسان اب دنیاوی اپنے معاملات کی وجہ سے بھی صبح سے شام تک بس اوقات وقفہ کر لیتا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں، خواہشات سے دور رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نہ کھانا نہ پینا بھی عین فطرت ہے، اس لیے کہ وہ کھانے پینے کی تمہید ہے۔ ورنہ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جو 24 گھنٹے کھاتا رہے یہ کہہ کے کہ چونکہ یہ عین فطرت ہے لہٰذا مجھے ہر وقت اپنی فطرت پوری کرنی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو وقفہ کم زیادہ سبھی کرتے ہیں، تو کم زیادہ ہونے کا اگر اعتراض ہے تو پھر اعتراض ان پر بھی ہے، کیونکہ وہ بھی تو 2-4 گھنٹے کا وقفہ تو وہ بھی کرتے ہیں۔ یقیناً فطرت کا ہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے یہ امر بھی عین فطرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی کھانے پینے کی کوئی تمہید ہے، اور یہ بھی اس بات کا اشارہ اس بات کی طرف کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو بیچارے کھا پی کے اپنے یہ تقاضے پورے نہیں کر سکتے، تو دین اسلام نے تو صبح سے شام تک کا ایک معتد 16, 17, 18, 20 گھنٹے کا ایک وقفہ دے کے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں جو بھوکے ہیں ان کی بھوک میں ہم پورے شامل ہیں، جو پیاسے ہیں ان کی پیاس میں ہم پورے شامل ہیں۔ تم 2-4 گھنٹے کے لیے بھوکے رہتے ہوگے یا چند لمحے کی خاموشی ان کے لیے کر لیتے ہوگے؟ نہیں، ہم تو یہاں 15-15, 20-20 گھنٹے کے لیے ان کی خاطر بھوکے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہم عملی طور پہ جو ہے ان کے ساتھ ان کے دکھ کے اندر شریک ہو کر مظاہرہ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں، اور خواہشات سے دور رہیں گے۔ تو لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ عین فطرت ہے، کیونکہ یہ فطرت کے مطابق ہر ایک جو ہے نا وہ اس کا جو ہے ناغہ کرتا ہے۔ کیونکہ حضرت جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے دوسرے مذاہب میں وہ جوس پی رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے بالکل معمولات ترک نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ کچھ اس طرح کی باتیں بھی سننے کو آتی ہیں کہ جی صرف کھانا ہی کیوں یا مکمل طور پہ بند کیوں؟ تو اس حوالے سے جو ہے وہ یقیناً آپ بتا سکیں گے کہ جو دوسرے مذاہب کے حوالے سے چیزیں ہم سننے میں آتی ہیں۔ اصل میں بات وہی ہے کہ انہوں نے تو پھر اس حکم کو صحیح پورا نہ کیا نا، اور تو اس کو حکم کو پورا نہ کیا کہ جوس اگر پیتے رہے تو جو مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا۔ جی کمال تو یہی ہے کہ آپ ایک گھونٹ بھی جو ہے ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ اتاریں، کیونکہ بات وہی ہے کہ اگر دنیا کے بھوکوں اور ننگوں کے ساتھ آپ اگر ان کی جو ہے ان دکھ کے شرکت ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اگر جوس پی رہے ہیں تو کیا خیال ہے وہ جوس پیتے ہیں؟ ان بیچاروں کو جوس کیا پانی کا گھونٹ جو ہے میسر نہیں ہے۔ بے شک۔ اس پر مجھے واقعہ یاد آ گیا بائی یزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا، بغداد کے بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ بغداد میں سردی کا جب موسم آیا تو انہوں نے اپنے کپڑے وپڑے اتار کے ایک لنگوٹا باندھ کے کمرے کے کونے میں بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ سردی آ گئی، جال برد والجبات، سردی آتی ہے تو جبے اڑتے ہیں اور آپ یہ لنگوٹا باندھ کے بیٹھ گئے۔ کہا مجھے پتہ ہے کہ سردی آتی ہے تو جبے پہنتے ہیں، میں اس لیے لنگوٹا باندھ کے بیٹھا ہوں کہ بغداد کے اندر ایسے بھی لوگ آج موجود ہیں کہ جن کے پاس سوائے لنگوٹے کے کچھ نہیں ہے،
اور میں یہ اپنی حالت جانتا ہوں کہ میں سب کو کے تن پہ کپڑا نہیں پہنا سکتا، میں البتہ اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ آج کی رات انہی کی طرح ننگے بیٹھ کے ٹھٹر کے ان کے ساتھ رات گزاروں تاکہ ان کے غم میں شرکت ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم جو پورے ٹوٹلی بھوکے رہ کے پیاسے رہ کے صبح سے شام تک، یہ اصل میں وہ ان بھوکوں اور پیاسوں کا ساتھ دیتے ہیں کہ جن کو ایک پانی کا قطرہ بھی میسر نہیں ہے کائنات کے اندر۔ ایتھوپیا کے جنگلوں کے اندر پیاسے اور بھوکے اور قید کے اندر مارے جا رہے ہیں۔ تو اسلام کا یہ تو ایک ایسا عملی مظاہرہ ہے آپس میں محبت و الفت اور امن کا، جس کی نظیر کائنات میں نہیں ہے۔ بے شک حضرت، تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ فطرت کے خلاف بھی کہا کہ صبح سے لے کے شام تک کی آپ کو وقفہ بڑھایا، وقفہ ہی بڑھا ہے، منع تو نہیں کیا۔ آپ سحری کے اندر بھی کھا کے وقفہ کرتے ہیں، پھر افطاری کے اندر دبا کے کھاتے ہیں۔ وہ تو ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اتنا کھاتے ہیں سحری میں تو کہ جناب افطاری میں اتنا کھاتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے جب جاتے ہیں تو اللہ اکبر کر کے کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، آواز آتی تو اندر سے آواز آتی دہی بڑا ہے تو اتنے نال اپنی یہاں تک بھر کے جاتے ہیں۔ تو بات بھی تو اللہ نے منع نہیں کیا، تو اس لیے کھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ فطرت کے قطعاً خلاف نہیں ہے، اور یہی وہ کمال ہے کہ ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ جائے، تب پتہ چلتا ہے کہ واقعی بھوکوں کی بھوک کے اندر پورا شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جی ایک ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اس وقت خوش نصیب کالر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں۔ جی السلام علیکم، میں سعدیہ بات کر رہی ہوں دہلی سے۔ وعلیکم جی السلام۔ وعلیکم السلام۔ تو جی پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو رحم ٹی وی چینل پر، اور یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں۔ اور دوسرے یہ جو حضرت جی میرا سوال ہے، یہ جو آپ کا فتویٰ ہے چاند کے بارے میں، تو بہت سے لوگ الحمدللہ اس کو فالو کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور اس کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن چند ایک مساجد ایسی ہیں کہ جو ابھی بھی وہ جو کیلکولیشن کا جو طریقہ ہے اس کو فالو کر رہی ہیں، تو اس کے بارے میں مجھے سوال یہ تھا کہ ان کو ہم کس طرح سے یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، اور جو ہے رویت حلال جو ہے وہ ایک جائز طریقہ اور صحیح طریقہ جو ہے وہی ہوتا ہے سنت طریقہ، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ جی حضرت۔ ہاں بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اصل میں بہت سیدھا سا، اس کے لیے کوئی بڑی لمبی چوڑی جو سائنس نہیں ہے۔ آپ ان سے سیدھا سا سوال کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ماہر فلکیات لوگ موجود تھے، کیلکولیشن کے حسابات کے ماہر موجود تھے، کیونکہ فلکیات کا جو فن ہے اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سائنسدانوں کا مسئلہ ہے، سائنس سے اس کا، تو سائنس تو اسلام کے بعد دنیا میں آئی ہے، اور فلکیات کا یہ جو فن ہے یہ تو افلاطون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ترقی یافتہ ہے۔ اور وہ مشہور جو واقعہ افلاطون کا آتا ہے کہ افلاطون چھوٹا بچہ تھا اور سامنے ان کے جو حضرت جبرائیل صلوٰۃ والسلام بیٹھے ہیں، اور حضرت جبرائیل صلوٰۃ والسلام نے افلاطون سے پوچھا تھا کہ تو اپنے یہ اشکال جو ریاضی کی اشکال بنا کے بتا کہ اس وقت جبرائیل فرشتہ کہاں ہے۔ تو چھوٹا بچہ تو اسے اشکال بنا کے بتایا، کہا کہ یا میں ہوں یا تو ہے، ظاہر میں تو ہوں نہیں، تو ہی ہے جبرائیل۔ یعنی اس قدر ترقی یافتہ ہو گیا تھا کہ علم نجوم کے اشکال کے ذریعے سے اس وقت افلاطون نے جبرائیل کا پتہ نکال دیا تھا کہ سامنے بیٹھا ہے۔ تو یہ فن تو اس وقت سے اپنے عروج پر ہے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ سے 2500 سال پہلے وہ ترقی یافتہ ہے۔ نبی کے زمانے میں اور ترقی یافتہ ہو گیا تھا اور ریفائن ہو گیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند نظر نہ آنے کی صورت میں کبھی نہیں کہا کہ مدینہ کے یہودیوں سے جا کے پوچھو، حالانکہ مدینہ کے اندر یہود موجود تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ جو مقاربت تھی، کیونکہ وہ تو بعد میں جب انہوں نے معاہدہ توڑا تو ان کو وہاں سے نکالا، ورنہ پہلے یہود کے ساتھ رہتے تھے، مشرک معاشرے میں تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفاء راشدین نے، عشرہ مبشرہ نے، کسی صحابی نے کبھی ایسا نہیں کہ چاند نظر نہیں آیا، اور نبی پاک نے فرمایا کہ جاؤ یہ ماہر فلکیات جو لوگ ہیں ان سے ذرا حسابات کراؤ، پتہ کرو کہ چاند ہے کہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم علم ریاضی کے ذریعے سے چاند کو ثابت کریں، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بخاری کی حدیث ہے اس میں آپ فرمایا کہ سوموا لرؤیتہ، کہ روزے رکھو، رمضان کے روزے رکھو چاند دیکھ کر، وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر عید مناؤ، منسکوا لہا، چاند دیکھ کر قربانیاں کرو، اور آگے فرمایا فإن غم علیکم، اگر تم پر چاند جو ہے وہ چھپ جائے، کس کی وجہ سے؟ بادلوں کی وجہ سے، کہ بادل آ گئے چاند کے اوپر، یا دخان اور جو ہے وہ دھواں آ گیا اور تمہیں چاند نظر نہیں آ رہا، تو فرمایا کیا فرمایا؟ فَكَمِّلُوا 30 يَوْمًا، اپنے شعبان کے یا رمضان کے 30 دن پورے کرو۔ اب یہاں پہ جو فرما رہے ہیں کہ بادلوں کے پیچھے چاند ہے اور تمہیں نظر نہیں آ رہا،
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وجود چاند کا ہو اس کے پیچھے، لیکن نبی پاک نے اس کے وجود کا اعتبار نہیں کیا کہ ہوتا پھرے چاند بادل کے پیچھے چاند ہوتا رہے، لیکن چونکہ ظہور اس کا نہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، لہذا آپ نے فرمایا 30 دن شعبان کے پورے کر کے اس کے بعد اپنا رمضان مناؤ۔ تو آپ نے تو اتنی بھی گنجائش نہیں دی کہ ہو سکتا ہے بادل کے پیچھے چاند ہو، کہا کہ ہو، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ رویت اتنا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کو کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ جو بادل کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اور آپ حسابات کے ذریعے سے جو چاند ڈھونڈتے ہیں وہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ آپ خود جانتے کہ چاند کے وجود کو ڈھونڈتے ہیں، اس کی رویت کو نہیں ڈھونڈتے، کیونکہ کیلکولیشن کے ذریعے سے مون کی برتھ پتہ چلتی ہے کہ چاند پیدا اتنے بجے ہوگا، مطلب 8 بجے پیدا ہوگا مثلا، لیکن اس کا مطلب کے اوپر ظہور ویزیبلٹی وہ کتنے بجے ہوگی، یہ سائنس الٹی بھی لٹک جائے یہ انشاءاللہ قیامت تک نہیں بتا سکتی، ابھی تک نہیں بتا سکتی۔ میں تو چیلنج کیا ہے کہ کوئی بھی سائنٹسٹ، کوئی بھی جب وہ ماہر جو ہے فلکیات کا بتا دے مجھے کہ چاند پیدا ہونے کے بعد وہ مطلع کے اوپر ظاہر ویزیبل جو ہوگا وہ کتنے گھنٹے میں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چاند جو ہے کبھی کسی مہینے 3 گھنٹے میں ویزیبل ہو جاتا ہے، کسی میں 10 گھنٹے میں، کبھی 25 گھنٹے تک گئی ہے لمٹ، کبھی 12 گھنٹے میں، کبھی 13 گھنٹے میں۔ اس میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ایک ایوریج ٹائم نکال لیتے ہیں کہ نہ 25 نہ 2 بلکہ ہم کہتے ہیں 12 گھنٹے، کہ 12 گھنٹے کے بعد جو چاند جو کی ویزیبلٹی ہو جائے گی، لہٰذا اسی حساب سے ہم دن کا تعین کر کے اعلان کر دیں۔ بھئی کیوں آپ قطعی اور یقینی بات کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی مون کی برتھ آپ صرف بتا سکتے ہیں، لیکن مون کا ظہور مطلب پر اس کی ویزیبلٹی کتنے بجے ہوگی یہ سائنس آج بھی نہیں بتا سکتی۔ اور میں تو یہ چیلنج کیا جس دن یہ بتا دے گی کہ اتنے بجے ہوگی ہم اسی دن فالو کر لیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں بات کی رویت کی، جب تک تمہیں نظر نہ آئے اس وقت تک تم نے رمضان شروع نہیں کرنا، جب تک تم نظر نہ آئے اس وقت تک تم نے عید نہیں منانی۔ اس میں نبی نے اس بات کا اشارہ کر دیا کہ قیامت تک یہ بات تمہیں پتہ لگ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر کوئی گنجائش ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کوئی ایسی بات کرتے، اشارہ کرتے، لیکن نبی نے فرمایا جب تک تم دیکھ نہ لو اس وقت تک تم جو رمضان کے روزے نہ رکھو۔ معلوم ہے کہ نبی جانتا ہے کہ اس کی ویزیبلٹی ہر مہینے مختلف ٹائمنگ میں ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ چاند ہر مہینے اپنا مدار بدلتا ہے، محاق بدلتا ہے، کبھی ان ملکوں میں ظاہر ہو رہا ہے، کبھی ان ملکوں میں ظاہر ہو رہا ہے، یہ سورج کی طرح اس کی چالیں متعین نہیں ہیں۔ اس لیے آج کی سائنٹسٹ جو حسابات پر ان سے آپ پوچھ لیں کہ یہ ویزیبلٹی جو ہے کتنے گھنٹے کے بعد ہوگی، آپ حتمی گھنٹہ جو ہے ڈیفینیٹ بتا دیجئے، آج ہم فالو کر لیں گے۔ الحمدللہ وہ آج تک اس کو ثابت نہیں کر سکے، اس سے نبی نے جو رویت کا حکم دیا وہ اسی لیے دیا ہے کہ چاند ہر مہینے اپنی جو ویزیبلٹی کی ٹائمنگ بدلتا ہے، لہذا آپ اس کی رویت پر ہی فیصلہ کریں، ورنہ رمضان یا عید نہیں منانے کی اجازت نہیں، 30 دن پورے کر کے اب آپ آگے بڑھیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جی ایک کال ہم اور لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت ماشاءاللہ بہت سارے کالرز ہیں اور اتنے عرصے کے بعد ان کو موقع ملا ہے، تو اب ہم نے نئے خوش نصیب کالر کو لائن پہ لیا ہے۔ جی کال شروع کیجیے۔ ہلو جی السلام علیکم، جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام سر، میں مقصود عرض کر رہا ہوں کینیڈا سے سر۔ جی ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو رمضان کی بھی ماشاءاللہ۔ جی خیر مبارک۔ حضرت زکوٰۃ کے لیے بس ایک سوال تھا کہ زکوٰۃ میں ہم غریبوں کو پیسے ہی دے سکتے ہیں یا ان کو کپڑے وغیرہ بھی دلا سکتے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم لیٹ سے میرے اوپر 4,000 یا 5,000 زکوٰۃ ہوتی ہے اور میں لمسم میں $6,000-7,000 بھیج دیتا ہوں، جس میں میں چاہتا ہوں کہ بھلے خیرات بھی ہو صدقہ بھی ہو، تو اس کی ضروری ہے کہ میں پوری کیلکولیشن رکھوں کہ یہ زکوٰۃ ہے یا اللہ میاں ہماری جانتا ہے ہم اس سے زیادہ دے رہے ہیں تو باقی اس میں چلا جائے گا، تو ہمیں اس لیے تھوڑی گائیڈنس دے دیں۔ ماشاءاللہ اچھا سوال کیا۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ۔ ظاہر یہ پروگرام کشکول معرفت آپ ہی کے لیے شروع کیا ہے اور امید ہے انشاءاللہ آپ کے لیے نافع ہوگا۔ باقی جو زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا تو زکوٰۃ میں یہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ زیادہ دے دیں کوئی بات نہیں، اگر آپ کو یہ ڈیفینیٹ پتہ ہے کہ 4,000 کے قریب میری زکوٰۃ بنتی ہے، آپ $6,000 زکوٰۃ کے اندر نکال رہے ہیں تو 4,000 تو زکوٰۃ کے اندر کاؤنٹ ہو جائے گی، اور باقی جو 2,000 وہ آپ کی طرف سے صدقات اور خیرات کے اندر کاؤنٹ کر لیے جائیں گے۔ تو زیادہ دینے میں مذائقہ نہیں ہے، کم نہیں دینی چاہیے، زیادہ آپ بالکل دے سکتے ہیں اور قابل اجر و قابل ثواب ہے۔ جی تو حضرت جی بہت ماشاءاللہ آپ نے مفصل آپ نے جواب عنایت فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو
کالر ہیں ان کو بھی تشفی ہو گئی ہوگی. تو ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ سلسلے شروع کرتے ہیں اپنی گفتگو کا حضرت جی کے ساتھ. تو ناظرین آپ رہیے گا ہمارے ساتھ رحم ٹی وی کے ساتھ اور ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.